عثمان. گائز کچھ دن پہلے کل پرسوں میں ایک جو ہے وہ میڈیا پر معاملہ آیا کہ کسی پر ملزم پر فرد جرم عائد کیا گیا کورٹ میں، اور اس کی بہت مسئلے کو ہائی لائٹ کیا گیا اور خوشیاں منائی گئی کہ بھائی یہ سردار جو ہیں وہ بالآخر آ گئے ہیں مطلب قانون کی اس پہ. لیکن فرد جرم ہے کیا؟ سب سے پہلے ویڈیو کے آغاز سے پہلے ہی ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا ملزم ہو یا مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو ریئل میں ہیں جو مطلب ملزم ہیں اگر وہ اس جرم میں ہیں تو ان پر بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ہمارا کسی دونوں پارٹیز میں سے کسی سے تعلق نہیں ہے، ہم صرف قانونی بات آپ کو بتائیں گے. تو غیر فرد جرم ہے کیا؟ جب کسی بھی ملزم کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسا کہ ڈاکہ لگ گیا، چوری لگ گئی، مرڈر ہو گیا، تو ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، کیونکہ کاگنیزیبل اگر آفینس ہوتا ہے تو اس میں کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اجازت نامے کی. پھر پولیس جو بھی کلیکٹ کرتی ہے مٹیریل ایویڈنس وہ کورٹ میں چالان کی صورت میں پیش کرتی ہے. چالان جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ٹرائل کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرد جرم، جس کو آپ فریمنگ آف چارج بھی کہتے ہیں کورٹ کی زبان میں. تو فریمنگ آف چارج میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہیڈ آف انسیڈنٹ، پلیس آف انسیڈنٹ، ٹائم، یہ سارا ملزم کو بتایا جاتا ہے. اس میں ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر ایکیوزیشن کیا ہے. جو بھی ایکیوزیشن اس پر ہوتی ہے ایف آئی آر میں، جو کنٹین آف ایف آئی آر ہوتے ہیں یا چالان میں جو بتایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے ملزم کو جو جج صاحب ہے، کورٹ ہے، وہ پڑھ کے سناتی ہے. پھر پڑھنے کے بعد ملزم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ایکیوزیشن ہے، یہ جو الزام آپ پر لگا ہے، یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے، اس میں یہ پلیس تھا، یہ ٹائم تھا، اور یہ جو ہے وہ آپ نے جرم کیا ہے، مرڈر کیا ہے یا ریپ کیا ہے یا اٹیمپٹ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یہ آپ قبول کرتے ہو اس جرم کو یا نہیں. تو اگر جو ہے وہ ملزم ہے اس ٹائم اگر قبول کرتا ہے تو جج جو ہے وہ اس کو سزا سنائے گا، اس کے اقبال جرم کے بعد سزا سنائے گا. اگر وہ انکار کرتا ہے اس جرم سے تو پھر آگے چل کر ایویڈنس ہوگی، اور پھر پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیس کو ثابت کرے. پروسیکیوشن کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر مرڈر کا کیس ہوتا ہے، کوئی بھی کیس ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر مرڈر کا ہو تو وہ سیریس نوعیت کا کیس ہوتا ہے، تو پھر ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ جرم کو ثابت کرے، اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے پروسیکیوشن کی کہ وہ ثابت کرے. اگر یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی جرم کسی پر لگتا نہیں ہے یا ایویڈنس ویک ہے تو پھر بھی وہ ہر زور لگائے، لیکن پروسیکیوشن اسٹریٹ چلتی ہے. اگر اس کو خود بھی دیکھتی ہے، پولیس پیپرز ان کے پاس ہوتے ہیں اور باقی مٹیریل بھی پروسیکیوشن کو دیا جاتا ہے، تو وہ سارے خود دیکھ کر اور پھر وہ دیکھتی کہ ریئل میں اگر وہ جرم ہے تو وہ اس کو بھرپور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے پروسیکیوشن کی. بہرحال پھر آگے چل کر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو جرم کا جو مطلب اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے تو اس حساب سے کورٹ جو ہے سزا دیتی ہے. اگر چوری کی کوشش ہوتی ہے یا چوری کی جاتی ہے اس حساب سے جو ہے ملزم کو سزا دیتی ہے. لیکن جو فریمنگ آف چارج ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آگے چل کر بھی جو ملزم ہے اس کو سزا ملے. اور دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے، اور کورٹ فرد جرم بھی اس کو پڑھ کے سناتی ہے. اس کو سینٹنس نہیں اس وقت سناتی جب تک وہ قبول نہیں کرتا، پھر ایویڈنس چلتی ہے. تو اس میں جو جس پارٹی نے یہ خوشیاں منائی تو آگے چل کر ان کو ٹرائی کرنا چاہیے، اپنے کیس کو اور بھی پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ثابت کر سکے پروسیکیوشن کے تھرو کہ ویدر یہ ہی جو ہے وہ ہمارے جو 3 مرڈر ہوئے ان میں ملوث تھے. باقی صرف فرد جرم پر خوشیاں عائد کرنا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور سیریسلی اگر وہ سردار جو ہے اگر اس میں انوالو ہیں تو پروسیکیوشن کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ثابت کرے اور سزا دلوائے. تو گائز امید ہے کہ آپ میری جو یہ ویڈیوز کو سمجھے ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے، اور کورٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔